بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین۔ دعا اليوم، تہجد کے وقت اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنا۔ یہ حدیث نمبر 1811 صحیح مسلم شریف میں یہ دعا آئی ہے۔ آئے مل کر فیض یاب ہوتے ہیں۔ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے اللہ، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کے رب، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کو جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف کی ان باتوں میں تو مجھے اپنی توفیق سے حق کی راہ دکھا، سیدھی راہ دکھا، کیونکہ تو ہی جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یعنی کہ تو جس کو چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی توفیق دے دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے۔ اس دعائے مبارکہ میں پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کے فرشتوں، مقرب فرشتوں جبرائیل امین، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کا رب کہہ کر پکارا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی مزید اس کی تعریف اور اس کی توضیح کی گئی ہے کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کو جاننے والے، سبحان اللہ، تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اب یہ بات ہو رہی ہے روز محشر کی، کہ تو ان بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف کی ان باتوں میں تو مجھے اپنی توفیق سے حق کی راہ دکھا، یعنی کہ جن باتوں پر یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو مجھے ان سے بچا اور مجھے تو حق دے، مجھے یہ میرے اوپر اپنی مہربانی فرما کہ اپنی توفیق سے حق کی راہ دکھا، کیونکہ تو جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ میں بھی کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ سبحان